اللهم بلغنا رمضان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج تراویح میں یہ آیت پڑھی گئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے اونچے قد کے اور نیچے قد کے جانور پیدا کیے اور ان میں سے جو تمہارے لیے حلال کیے گئے تم اس کو کھاؤ. ایمان والے کو دنیا میں پابند بنایا گیا، اس کو آزاد نہیں چھوڑا گیا. دیکھنے کے اعتبار سے پابند، سننے کے اعتبار سے پابند، چلنے اور پھرنے کے اعتبار سے پابند، گھر میں رہنے اور سہنے کے اعتبار سے پابند. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تم جس بھی شعبے میں ہو اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہو. اگر تم گھر میں ہو تو بھی اللہ کا ڈر، تم تجارت میں ہو تو بھی اللہ کا ڈر، تم ملازمت اور نوکری پر ہو تو اللہ کا ڈر، تم اپنے سسرال میں ہو اللہ کا ڈر، اپنے میکے میں ہو اللہ کا ڈر. ہر جگہ تم جو ہے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو. جب ہر موقع پر اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے گا تو شوہر کبھی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، بیوی شوہر کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کرے گی، اولاد کبھی اپنے ماں باپ کا حق ضائع نہیں کرے گی اور ماں باپ اپنی اولاد کے حق کو ضائع نہیں کریں گے. خیر یہ معاشرہ پھر ایسا بنے گا کہ کسی بھی گھر میں سے شکوہ اور شکایت کی آواز نہیں آئے گی. تو یہ اتنا بہترین نظام شریعت نے ہم سب کو دیا. گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ آج کل ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے ہم کو یہ مسئلہ بتلاتے ہیں کہ ہماری پسند کی شادی ہونی چاہیے. ان کی بات صحیح ہے مسئلے کے اعتبار سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ اگر تم کو رشتہ کرنا ہے تو اس میں جو ہے 4 باتیں دیکھی جاتی ہے. حسب نسب دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور جو ہے اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حسب نسب کے اعتبار سے کم ہو، خوبصورتی کے اعتبار سے کم ہو، حسن اور جمال کے اعتبار سے کم ہو اور دیندار ہو تو تم دیندار کو ترجیح دے دو، اس لیے کہ دیندار ہوگا تو اللہ کا ڈر دل میں ہوگا. کبھی جو ہے ہونے والی بیوی اگر اس کو پسند نہ بھی آئی تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا، اس کو جو ہے لٹکی ہوئی نہیں رکھے گا.
کل معلقہ، اس کو جو ہے لٹکی ہوئی نہیں رکھے گا، نہ اس کی طرف دھیان دے، نہ جو ہے اس کی خیر خواہی کرے، نہ اس کی جو ہے دوا کی طرف اور اس کی طبیعت کی طرف دھیان دے، ایسا کام نہیں کرے گا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے دوسرا نکاح کیا اور دوسرے نکاح کے بعد اس عورت کی طرف ڈھل گیا اور اپنی پہلی عورت کی طرف توجہ کم کر دی، تو ایسا آدمی کل قیامت کے دن آدھے بدن میں لقوہ ہوگا، اس حالت میں کھڑا کیا جائے گا، یعنی آدھی طرف جھکا ہوا ہوگا۔ تو شریعت نے پابند بنایا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی لڑکی کا رشتہ کہاں کروں؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہاں اپنی بیٹی دے دو، اس لیے کہ اللہ کا ڈر ہوگا تو تمہاری بیٹی کو کبھی دکھ اور درد نہیں پہنچائے گا، ناحق اس کو ستائے گا نہیں، اور کبھی اس کو جو ہے لٹکی ہوئی نہیں چھوڑے گا۔ یہ جو ہے معلقہ کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ باوجود عورت نکاح میں ہونے کے شوہر کے بغیر جو ہے زندگی گزارتی، اور کل معلقہ اس لیے بھی کہا گیا کہ شوہر حیات ہے، نکاح میں ہے، لیکن شوہر چونکہ اس سے دور ہو گیا، اب یہ بیچاری دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی، تو اس اعتبار سے شریعت نے جو ہے شوہر کو بھی پابند بنایا کہ اس کو جو ہے اس طرح سے لٹکی ہوئی نہ رکھے، اس کے حقوق کا خیال رکھے۔ تو خیر گزشتہ کل جو ہے یہ بات چل رہی تھی کہ ہمارے بچے اور بچیاں اپنی پسند کا رشتہ کرنے کے لیے ضد کر لیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہے دینداری ہے یا نہیں، اس کے اندر جو چیزیں ضروری ہونی چاہیے، اخلاقی لائن سے کیسی ہے، اخلاقی لائن سے کیسا ہے، اندر اخلاق اترے ہوئے ہیں یا باہر سے جو ہے لولی پاپ، باہر سے جو ہے میک اپ ہے، اندر خالی ہے، یہ چیزیں جو ہے ماں باپ دیکھتے ہیں۔ بچوں کو اس میں کیا سمجھ میں آئے؟ بس یہ ٹک ٹاک والی دنیا، واٹس ایپ والی دنیا، فیس بک والی دنیا، کسی کو جو ہے اچھا لکھتا ہوا دیکھ لیا، بڑی بڑی باتیں جو ہے اس کی دیکھ لی، تو جو ہے بچے اور بچیاں اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہی مل جائے تو ساری دنیا ہم کو مل گئی۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں۔ جب ماں باپ سے کراس کر کر بچے اپنی ضد پر، ہوتا تو ہے نکاح جو ہے تقدیر کا، لیکن جو چیزیں دیکھنی چاہیے تھی وہ دیکھی نہیں، اب اندھا دھن اس کے ساتھ شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد جب اس کا رہن سہن دیکھا، اس کے اخلاق دیکھے، اب جو ہے لڑکی روتی ہے اور اپنے ماں کو بھی فون نہیں کر سکتی، اپنے باپ کو بھی شکایت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ماں باپ نے بدائی گیری کے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ آج تو یہاں سے جا رہی ہے، اب آج کے بعد یہ گھر میں قدم نہ رکھنا۔ اب وہ بچی اکیلی اکیلی روتی ہے کہ یہ آدمی پہلے تو کتنی اچھی اور عمدہ باتیں لکھا کرتا تھا اور آج تو جو ہے بالکل بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ گھر میں کوئی شیر آ گیا، بس اس کے ساتھ نہ بات کرنے کو جی چاہتا ہے، دل ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔ تو میری پیاری بچیوں اور بچوں، ایک بات خاص ذہن میں رہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چیز کا پابند بنایا، اور یہ پابندی کے فائدے ہیں کہ جب بچی پابندی کے ساتھ اپنی جو ہے زندگی گزار کر آپ کے نکاح میں آئے گی، اب وہ پردے کا اہتمام کرے گی، نہ محرم کے سامنے نہیں نکلے گی، گانے نہیں سنے گی، وہ میوزک جس کے سننے پر اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی کی لعنت۔ اب جب اللہ کی لعنت اور اللہ کے نبی کی لعنت ہو، اب وہ چہرہ دیکھ کر سسرال والوں کو کیا محبت آئے گی، شوہر کو کیا محبت آئے گی؟ تو جو حقیقی علاج ہے وہ یہی ہے کہ گھر میں اس طرح سے رہا جائے، جیسا کہ پہلے کہا کہ ہر وقت اللہ کا ڈر ہو۔ میں اپنے بیڈ روم میں اکیلا ہوں تو بھی اللہ کا ڈر کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، گھر والے نہیں دیکھ رہے، میرا جو ہے کوئی رشتہ دار مجھے نہیں دیکھ رہا، میرے بچے اور بچیاں مجھے نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ میرے دل اور دماغ میں جو خیالات چلتے ہیں وہ بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا
کہ اگر جو ہے کوئی بندہ اور کوئی بندی اپنے بستر پر سویا ہوا ہے، ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا تھکا ہارا دن بھر کاروبار کے کام سے تھک ہار کر اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس کی آنکھیں بند ہے، ماں کوشش کرتی ہے کہ کسی کی آواز نہ نکلے، کہیں میرے بیٹے کی آنکھ نہ کھل جائے، میری بیٹی کی آنکھ نہ کھل جائے، لیکن بیٹا اپنے دل اور دماغ میں نامحرم عورت کے خیالات کو گھما رہا ہے اور نامحرم عورت کے تصورات جو ہے ذہن میں ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ جب تک یہ تصورات چلتے رہیں گے، گناہ جو ہے گناہ کرنے کا وبال اس کے سر پر رہے گا۔ تو جو ہے خاص اس بات کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ آج میرے بچے کے خیالات کہیں ناپاک تو نہیں ہو گئے۔ ہم بدن کو تو صاف ستھرا رکھتے ہیں جس پر جو ہے مخلوق کی نظر، اور ہم اس عضو کو صاف ستھرا نہیں رکھتے جس پر اللہ کی نظر، اور وہ ہے دل۔ دل کے اوپر جو ہے دل کے اوپر اللہ کی نظر رہتی ہے۔ میرا دل اتنا گندا، کسی کی غیبت کی، چغل خوری کی، نامحرم عورتوں کی طرف میری نگاہیں اٹھی، میرے کانوں نے میوزک سنا، میری زبان نے غیبت کی، میرے ہاتھ ظلم کے طور پر استعمال ہوئے، میرے پیر اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی میں چلے۔ اب جو ہے میں یہ سوچوں کہ میری زندگی میں سکون آ جائے تو یہ آنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیارے نبی سے محبت کرو، میرے نبی کی محبت وہ میری محبت ہے، تمہارے اس کے بدلے میں گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کا جو کلچر ہے اس سلسلے میں تھوڑی سی جو ہے آج گفتگو ہم کریں گے کہ اس سے پہلے والی آیت میں حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھانے پینے میں بھی ہم کو پہلی پابندی تو یہ کہ حلال غذا کھائی جائے، حرام سے جو ہے اپنے آپ کو روکا جائے، اور حلال غذا بھی جو کھانے کی اجازت دی تو کہا اس میں بھی جو ہے فضول خرچی نہ کرے۔ فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو دکھلاوے کے طور پر آدمی فضول خرچی کرتا ہے کہ میرا نام ہو جائے، سماج میں میری عزت بڑھ جائے، لوگ کہیں کہ بڑا کروڑ پتی آدمی ہے، ایک تو اس لیے فضول خرچی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے جو ہے گھر کی عزت باہر بڑی رہے، اس کے لیے جب بیٹا یا بیٹی یا جو ہے بہو کھانے کے لیے اگر کسی جگہ دعوت میں جاتے ہیں تو شوہر کہتا ہے کہ تیرا پرانا موبائل رکھ، یہ ایپل والا موبائل اپنی پاکٹ میں رکھ، تاکہ جو ہے لوگوں کو پتا چلے کہ تو بھی جو ہے کروڑ پتی کی بہو ہے۔ حالانکہ بیچاری کو گھر میں موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں، وہ 500 روپے والا ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے کمرے میں، اور باہر جب نکلی تو کہا ایپل کا فون اپنے پاکٹ میں لے کر جاؤ، 50,000 روپے جو ہے اپنے پاکٹ میں لے کر جاؤ، تاکہ تم اپنی سہیلیوں کے بیچ میں جب پاکٹ کھولو گی تو لوگ کہیں گے او ہو اتنا بہتر شوہر ملا، اتنے سارے پیسے تم کو استعمال کرنے کے لیے دیے، اور ایپل کا نیا جو ہے فون آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا۔ ہماری بہو اور ہماری بیٹی یہ سمجھتی نہیں کہ دیکھنے والے کی نظر کبھی غلط ہوتی ہے۔ اب اس نے جو ہے غلط نظر کسی نے ڈال لی، کسی نے جو ہے حسد والی نظر ڈال لی، اب جو ہے بیچاری پاکٹ میں تو 50,000 روپے ہیں، لیکن گھر کے اندر آ کر اپنے شوہر سے کہتی ہے میری دوا لانی ہے، 20 روپے کی ضرورت ہے، تو وہ شوہر اس کو کہتا ہے جا تیرے باپ کے پاس سے منگا، میرے پاس 20 روپے نہیں۔ تو پتا چلا کہ وہ دکھلاوے کے لیے تھا، اور بیچاری کو گھر میں جو اس کی ضرورت تھی، جو شوہر کے اوپر واجب ہے، شوہر اس کو ادا بھی نہیں کرتا۔ تو قرآن میں فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، فضول خرچی نہ کرو۔ اب فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ وہ غذا جو اللہ نے حلال کی، اس کے اندر ضرورت سے زیادہ خرچہ نہ کیا جائے، جیسا کہ جو ہے ہوٹل کے اندر پہنچے اور دوسروں کو دکھلانا مقصود ہے، کھانے کی جو ہے ایک آئٹم سے بھی پیٹ بھر جاتا، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم بھی کڑکے نہیں، 4-5 طرح کی آئٹمیں منگائی گئی اور سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھا کر سب کو جو ہے ضائع کر دیا گیا، وہ کچرے کی ڈول میں چلا گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے شریعت نے نعمت کی ناقدری اس کو قرار دیا، اور نعمت کی ناقدری کا بھی وبال، اور جو ہے اللہ نے جو مال دیا حلال، تم نے جو ہے اس کا استعمال بھی غلط کیا،
کل قیامت کے دن اس سلسلے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ہماری فلانی نعمت کا کس طرح استعمال کیا، ہم نے آنکھیں دی، تم نے اس کا کیا استعمال کیا، ہم نے کان دیے، تم نے اس کا کہاں استعمال کیا۔ میں اپنے دل کا درد کہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے، اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے کہ اللہ کے واسطے ہم جو ہے جس مصیبت سے آج گزر رہے ہیں، جس پریشانیوں سے آج ہم گزر رہے ہیں، اس کا جو حل قرآن اور حدیث میں بتلایا گیا، اس حل کو چھوڑ کر ہم جو ہے نیت نئے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لا کر اپنی زندگی کو عیاش بنانے کی، اور تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کر یوٹیوب یا پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ سائٹیں کھول کر ہم فحاشی اور ننگائی کی طرف اپنے وقت کو ڈال رہے ہیں۔ یاد رکھیں اگر ہم نے اپنی آج بھی چال اور چلن نہیں بدلی، اللہ جو ہے مصیبتوں کے اندر جب گھیر لیں گے اور حالات کے اندر جب گھیر لیں گے، اس وقت ہم روئیں گے اور رونے کے آنسو ہمارے جو ہے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، لیکن آنسوؤں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارے درد اور تکلیف کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے ہم اپنے پیارے آقا کی سنتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آئیں، زندگی کے ہر شعبے میں پیارے آقا کی ایک ایک سنت کو جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کوشش شروع کر دیں۔ ہماری زندگیوں میں جب سنتیں آئے گی، خیر اور برکت ہماری زندگی میں آئے گی، ہمارے گھروں میں خیر اور برکت آئے گی، ہمارے گھروں میں سے لڑائی اور جھگڑے کی آواز نہیں آئے گی۔ بیٹا اپنی ماں کا سن رہا ہوگا، بیٹا اپنے باپ کی مان رہا ہوگا، شوہر اپنی بیوی کے حق کو ادا کرتا ہوگا، بیوی اپنے شوہر کے حق کو ادا کرتی ہوگی، یہ جانتی ہوگی کہ شوہر میرا باہر سے آیا، میرا کیا فریضہ ہے، مجھے کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ جب جو ہے بیوی کے اندر دینداری نہیں ہوتی تو جیسا ہی شوہر گھر میں تھکا ہارا داخل ہوا، یہ اپنی داستان سنانا شروع کر دیتی ہے، آج یوں ہوا اور آج یہ ہوا، اور شوہر جو ہے بیچارہ تھکا ہوا جب اس کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتا تو وہ بار بار کہتی ہے کہ میری بات تو سنو، میری بات تو سنو۔ اب شوہر تھکا ہارا جب بار بار اس کی جو ہے باتوں کو سنتا ہے تو تھک ہار کر یہ کہہ دیتا ہے کہ تو اپنا منہ بند کر۔ پتا چلا کہ یہ معمولی سی حرکت اب دونوں میں نا اتفاقی پیدا ہو گئی۔ بیوی کہتی ہے کہ تم بات کرنا نہیں چاہتے تو میں بھی بات کرنا نہیں چاہتی، میں بھی کروٹ بدل کر سو جاتی ہوں، مجھے جگانا مت، مجھے بلانا مت، میری طرف آنا مت۔ اب دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے میاں بیوی میں نا اتفاقی کروا کر۔ میاں بیوی میں جب نا اتفاقی ہوتی ہے تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ جو ہے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ آج تک ہم نے شیطان کو راضی کیا اور شیطان نے ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے لگوائے، اور اتنی خطرناک صورتحال ہو گئی کہ کئی شوہر تو بیچارے آ کر یہ کہتے ہیں کہ مولانا تھک چکا، ایسا ہوتا ہے کہ طلاق بول دوں۔ کئی عورتیں بیچاری جو ہے شکایت کرتی ہے کہ اب تو جو ہے بہت ہو چکا، میں سہ کر تھک گئی، صبر کر کر تھک گئی، اب تو مجھے الگ ہونا ہے۔ تو یہ کوئی راستہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ شوہر کو کہا کہ بیوی کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کر، بیوی کو کہا کہ تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کر، دونوں ایک دوسرے کی شکایت کسی سے نہ کرو۔ جب تھوڑے دن اس پر عمل ہوگا تو اللہ جو ہے اتفاق جوڑ محبت جو ہے قائم کر دیں گے۔ آج اتفاق قائم نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کی شکایت سارے محلے والوں سے کرتی ہے، جو سہیلی ملی اس کو کہتی ہے کسی کو کہنا مت، ان کی تو یہ بھی عادت، ان کی تو یہ بھی عادت۔ اب وہ بات پھرتے پھراتے جب شوہر کے کانوں تک پہنچتی ہے تو اور زیادہ غصے ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تو جو ہے بتا تو صحیح میں نے تیرے اوپر ظلم کیا۔ قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے کہ عورتوں کی زبان پر ناشکری کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں۔ جب میاں بیوی میں تھوڑا سا جھگڑا ہو جاتا ہے، انبن ہو جاتی ہے، تو بیوی جو ہے جب اپنا پلہ بھاری دیکھتی ہے تو شوہر پر جو ہے حملہ شروع کر دیتی ہے۔
شوہر کے اوپر جو ہے تو میں شروع کر دیتی ہے اور اس حد تک بول لیتی ہے کہ میری شادی ہوئے آج 10 سال ہوئے تمہارے ساتھ، تم نے آج تک مجھے دیا کیا، تم نے آج تک مجھے کون سے کپڑے بنا کر دیے، تم آج تک مجھے کہاں گھمانے کے لیے لے گئے۔ تو شوہر بیچارہ جو ہے دیکھتا ہے کہ اللہ کی بندی اس وقت تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں اللہ نے تیرے شوہر کے ذریعے سے تجھے پہنوائے، تیری کباٹ تو کھول کر دیکھ کتنے کپڑے ہیں، تیری زبان کیوں ناشکری کر رہی ہے، تو اللہ کی بندی اللہ کی نعمت کی شکر ادا کر کہ تجھے اللہ نے اتنے سارے کپڑے دیے۔ ان غریب اور ان بیواؤں کو جا کر دیکھ کہ جن کے بدن پر ایک ہی جوڑا ہے اور رات کو بیچارے جو ہے وہ چادر اوڑھ کر اپنے کپڑوں کو دھو کر صبح میں اسی کپڑوں کو پہن کر آیا کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کر، تیری کباٹ کپڑوں سے بھری ہوئی، تیرا کچن برتنوں سے بھرا ہوا، تیری چپلوں سے جو ہے اسٹینڈ بھرا ہوا۔ اللہ کی بندی اللہ کی نعمت کی قدر کر، اور ان لوگوں کو دیکھ، ان بچیوں کو دیکھ کہ جو بیچاری اپنے سسرال میں ہیں، ان کے پاس جو ہے اتنا مال نہیں کہ وہ کام والی کو رکھیں، وہ اپنے ہاتھوں سے برتن دھویا کرتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھویا کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے شوہر کے کپڑوں کو استری کیا کرتی ہے۔ ان کی طرف تو دیکھ، اللہ کی بندی اللہ نے تجھے کتنی راحت والی زندگی دی کہ آج تک جو ہے تجھے ان کاموں میں سے کوئی کام کبھی کرنا بھی پڑتا ہے تو شوہر بھی تیرے لیے پریشان ہوتا ہے اور تیری ساس بھی تیرے لیے پریشان ہوتی ہے کہ آج میری بہو نے ہاتھ سے کپڑے دھوئے، آئندہ کل کسی بھی طریقے سے کسی کا بھی انتظام کر لیا جائے تاکہ میری بہو کو جو ہے راحت اور آرام مل جائے۔ تو خیر بات جو ہے کرنے کا منشا یہ کہ آج ہماری پسند کی شادیوں میں ہم اپنے ماں باپ کے دل اور دماغ کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو صدمہ پہنچاتے ہیں، کبھی جو ہے ماں باپ کو یہ نہیں کہتے کہ امی مجھے جو ہے یہ پسند ہے، ابا مجھے یہ پسند ہے۔ اخلاقی لائن سے، دینداری لائن سے آپ دیکھو، آپ کے دل کو تسلی ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر دل کو تسلی نہ ہو تو میں چھوڑ دیتی ہوں، یا لڑکا بھی کہے کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اگر دلی لائن سے آپ کو تسلی نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے نکاح کا رشتہ پیغام بھیجا جائے، منگنی کی جائے، اور منگنی کے بعد بھی جو ہے رسم و رواج کو ختم کیا جائے۔ آج جو ہے ان رسم و رواج میں ہمارے لاکھوں روپے ضائع ہو رہے ہیں۔ اگر ان روپیوں کو ہم بچا کر کسی غریب، کسی یتیم اور کسی بیوہ کی مدد کریں، اس کی دعا مل جائے، اور اس کی دعا جب ملے گی ہمارا سنسار خوشحال گزرے گا۔ عورتوں کے اندر چونکہ جو ہے مال خرچ کرنے کا جذبہ کم ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں، وہ سنبھال کے رکھتی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ دوسرا بچہ آئے گا تب کام آئے گا، اور وہ وقت آئے گا تب کام آئے گا، حالانکہ وہ چیزیں جو ہے سڑ گل کر ختم ہو جاتی ہے، نہ غریب کے کام آتی ہے نہ کسی اور کے کام آتی ہے۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم، اللہ نے ان کو من و سلوہ جو ہے غذا کھلائی، کتنا بہتر غذا تھی ہم سب نے جو ہے سنا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جو ہے صبر نہیں آتا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت جو اترتا تو رات کا جمع کر کے رکھ دیتے تھے، اور رات کو جب تازہ کھانا آتا تو وہ دوپہر والا پھینک دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے جو ہے اس عمل کو ناپسند کیا اور بار بار کہا کہ تم میری نعمت کا شکر ادا کرو، میری نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ نے کپڑے پہنائے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے جو ہے بہتر بیوی ملائی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے بہتر شوہر ملایا، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو جو ہے روکیں۔ جن گھروں کے اندر جھگڑے اور فساد ہے، اس کا حل یہی ہے کہ اللہ کے احکام کو اور اللہ کے نبی کی سنت کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے۔ اب اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، اللہ کی رحمت والی نظر ہوگی۔ اب اللہ کی رحمت والی نظر ہوگی تو یہ چہرہ جو ہے ساس کو بھی جو ہے اچھا لگے گا، ننن کو بھی اچھا لگے گا، بھابھی کو بھی اچھا لگے گا، شوہر کو بھی اچھا لگے گا، رشتہ داروں کو بھی اچھا لگے گا، اور لوگ اس سے محبت کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کی برکت۔ تو پھر سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے سسرال میں میری عزت ہو جائے، شوہر یہ چاہتا ہو کہ میری بیوی میری فرما بردار بن جائے، تو دونوں کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سنت اپنی زندگیوں میں اتارے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو
اور السلام علیکم کہے، بیوی جو ہے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر مسکرائے، سلام کا جواب دے، تو جس وقت میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری رحمت میں دونوں پر اتارتا ہوں۔ اب اللہ کی رحمت کے ساتھ گھر میں آئے گا تو انشاءاللہ جو ہے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن شیطان نے اس سنت پر بھی آج ہم کو عمل کرنے نہیں دیا۔ موبائل پر بات کرتے کرتے لات سے جو ہے دروازے کو دھکا مار کر ہم اندر آ گئے، نہ سلام ہے نہ کلام ہے، نہ بیوی جو ہے جواب دے رہی ہے، نہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اب جو ہے موبائل پر کسی کے ساتھ کاروباری لائن کی بات ہوئی، اس نے غصے کروا دیا تو اب یہ غصہ بیوی پر اتر رہا ہے، بیچاری ناحق برداشت کر رہی ہے، اس کی کوئی قصور نہیں تھا۔ تو اس سلسلے میں شوہر کی پکڑ ہوگی کہ تمہارے نکاح میں ہم نے بیوی دی تھی، تم نے اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیوں نہیں کیا، یہ کمزور تھی، اس کے ساتھ جو ہے رحم والا معاملہ کرنے کا ہم نے حکم دیا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ آئندہ جو ہے کل انشاءاللہ یہ مضمون اور آگے جو ہے جاری رہے گا۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولک النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجیے۔ پیارے آقا کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو سنت کی محبت عطا فرما دیجیے۔ پیارے آقا کا سچا اور پکا عاشق اور وفادار امتی بنا دیجیے۔ مولا کریم پیر اور جمعرات کو میرے اعمال نامے میرے نبی کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے، میرے نبی کے دل پر کتنا صدمہ ہوتا ہوگا کہ جس امت کے لیے پیٹوں پر پتھر باندھے، جس امت کے لیے راتوں کو رو رو کر دعائیں مانگی، جس امت کے لیے ہر وقت کھڑا رہا، آج میری امت میری طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر چل رہی ہے۔ مولا کریم اگر پیارے آقا کا دل میں صدمہ، پیارے آقا کا دل غمگین ہو گیا، ہماری دنیا اور آخرت بگڑ جائے گی۔ مولا کریم پیارے آقا کے قلب مبارک کو ہماری طرف سے، ہمارے اہل و عیال کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے راضی اور خوش کر دیجئے۔ مولا کریم بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کی غیر سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے، جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم نہ معلوم ہم سے کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے آج مساجد کے دروازے بند ہو گئے، مدارس کے دروازے بند ہو گئے۔ مولا کریم ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ہم کو معاف فرما کر عافیت کے ساتھ ہماری مساجد، مدارس، خانقاہوں کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ مولا کریم ہمارے ملک میں جو کورونا نام کی بیماری وبا چل رہی ہے، مولا کریم ایک ایک انسان کی اس سے حفاظت فرما لیجئے، ہمارے ملک سے اس وبا کو دور فرما دیجئے، جتنے ہاسپٹل میں اس بیماری میں مبتلا ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ ہمارے بچوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے اہل و عیال کی، پوری امت مسلمہ کے ایک ایک دل کے تقاضوں کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ مولا کریم آپ ہمارے اہل و عیال کے، ہمارے رشتہ داروں کے، پوری امت کے تقاضے اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے۔
ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، ہمارے مکانوں میں وسعت عطا فرما دیجئے، جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس بھی لائن سے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔